الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو تحتكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم وهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها النعم العظيم. اس وقت معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہر انسان پریشان ہے، بے سکونی بے چینی کا شکار ہے. بہرحال لوگوں سے میں ملتا رہتا ہوں، 100 بندوں میں سے کوئی ایک آدھ بندہ ایسا آپ کو ملے گا جو کہے کہ میں پریشان نہیں ہوں، مجھے سکون کی زندگی ملی ہوئی ہے، مجھے آرام کی زندگی ملی ہوئی ہے. اب اصول یہ ہے دنیا میں ہم میں سے کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ آس پاس سے پوچھ کر معلوم کر کے کسی اچھے حکیم یا اچھے ڈاکٹر سے معالج سے اپنا علاج کراتا ہے. چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، ہمارے جسم کو کوئی بھی بیماری لگتی، کسی کو سر درد ہے، کسی کو پیٹ درد ہے، کسی کو کمر درد ہے، کسی کو گردے میں تکلیف ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، انسان کسی معتمد حکیم یا علاج کے پاس ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنا علاج کرواتا ہے. ڈاکٹر اور حکیم کیا کرتے ہیں؟ حکمہ حضرات تو خیر دوائی دے دیتے ہیں، ڈاکٹر صرف انہیں نسخہ لکھ کر کے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں میڈیکل سے یہ نسخہ لے لو، یہ دوا کھا لو، اللہ آپ کو شفا دے گا. یہ ہماری جسمانی بیماریوں کا مسئلہ ہے. یہ جو اس وقت ہمیں بے سکونی کی بیماری لگی ہوئی ہے، یہ روحانی بیماری ہے. ڈپریشن کی بیماری یہ روحانی بیماری ہے. بے اطمینانی کی بیماری یہ روحانی بیماری ہے. جس طرح سے حکیم اور ڈاکٹر کسی کو ایمان کی دوا نہیں دے سکتے. کوئی بندہ بول دے کہ یار میرا ایمان بڑا کمزور ہے، ذرا ایمان مضبوط کرنے کی کوئی دوا دے دو، بولیں کہ یار ایمان مضبوط کرنے کی کوئی دوائی نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس. اسی طرح سے یہ جو سکون کی دوا ہے، لوگوں نے اپنے طور سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کی. کسی کو بے سکونی کی بیماری لگ گئی تو وہ سمجھا کہ شاید ناچ گانا کر لوں تو اس سے مجھے سکون مل جائے. کسی نے سوچا کہ میں بے راہ روی اختیار کر لوں تو اس سے میرے کو سکون مل جائے. کسی نے کہا کہ میں شراب پی لوں تو شراب کے نشے میں مست ہو جاؤں گا تو مجھے سکون مل جائے گا. اور کسی نے سوچا کہ یار اس زندگی ہی کا خاتمہ کر دوں تاکہ میرے کو سکون مل جائے. یہ ہر انسان نے اپنے طور سے اس بے سکونی کا علاج سوچا اور اس پر عمل کیا تو وہ انسان ایک سے ڈبل مصیبت میں پھنس گیا. جس طرح سے کوئی انسان بیمار ہو جائے دنیا میں، کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. تو وہ ادھر ادھر کسی عطائی سے علاج کرائے گا، دوا لے لے گا تو مزید پریشان ہو جاتا ہے. یہاں پر تو لوگ پریشان ہوئے، بے سکونی کا شکار ہو گئے اور اس کے بعد سے انہوں نے کسی معالج کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی. اپنے طور سے اپنا علاج کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ بیماری بڑھتی بڑھتی آخر لا علاج بیماری بن گئی. آخر سوچا کہ بھائی اسی زندگی کا خاتمہ کر دے، یہ بھی غلط سوچ ہے. عام طور پر انسان یہ سمجھ کے زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے کہ اس کے بعد سے میرے کو سکون ملے گا، یہ غلط ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پیدا کیا،
پیدا کرنے کے بعد اس نے ختم نہیں ہونا ہے۔ جس طرح سے یہاں ہم دنیا میں رہتے ہیں، کبھی کس محلے میں رہتے ہیں، کبھی کس محلے میں رہتے ہیں، کبھی کس محلے میں رہتے ہیں، تو آج کل چونکہ ہماری اردو میں آدھی سے زیادہ انگلش آ چکی ہے، تو لوگ کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے شفٹ ہو گیا۔ اردو میں لوگ بولتے ہیں یہاں سے منتقل ہو گیا ہے۔ ایک محلے سے دوسرے محلے منتقل ہو جاتا ہے بندہ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، زندگی اس کی چل رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی جو ہم انسانوں کی زندگی ہے، تو زندگی ختم ہوتی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اگلے ایک زندگی جو ہے وہ ہے عالم برزخ کی زندگی۔ یہاں سے وہ منتقل ہو گیا، اس کی شفٹنگ ہو گئی عالم برزخ میں، وہ چلی جائے گی، ختم ہو جائے تو پھر عالم محشر کی زندگی شروع ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے تو پھر جنت یا جہنم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے ختم ہونے کے لیے نہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید موت ہمیں ان دکھوں سے چھٹکارا دے دے، اس بے سکونی کی زندگی سے ہمیں چھٹکارا دے دے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ بلکہ مرنے کے بعد اگر وہ ایمان والا بھی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہو جائے گی، عالم برزخ میں اس کو سزا ملے گی کہ اللہ نے تجھے زندگی جیسی نعمت دی تھی، اس کو تم نے ایسے کیوں ختم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو انسان خودکشی کرتا ہے، جس چیز سے اس نے خودکشی کر لے، تو وہ قیامت تک وہ اسی چیز کی اذیت برداشت کرتا رہے گا۔ اگر کسی نے زہر کھا کر خودکشی کر لی ہے تو زہر کھانے کی جو تکلیف ہے تو وہ اسی طرح زہر کھاتا رہے گا، اس کو وہ تکلیف ہوتی رہی ہے۔ کسی نے پھندا ڈال کر کے اگر خودکشی کر لی ہے تو پھندا ڈالنے کی جو تکلیف ہے وہ قیامت تک اس کو دی جائے گی عالم برزخ میں۔ کسی نے گولی مار کر کنپٹی پر خودکشی کر لی ہے تو قیامت تک وہ گولی کی جو تکلیف اس کو ہوئی تھی وہ تکلیف ہوتی رہے گی۔ تو یہ انسان نے بے سکونی کا شکار ہونے کے بعد اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میرے کو یہ بے سکونی کیوں ہو گئی ہے، اس نے اس کا غلط علاج کیا، تو غلط علاج کے نتیجے میں مزید وہ بے سکونی کا شکار ہو گیا۔ سکون کس میں ہے؟ قرآن سے بھی ایک نسخہ معلوم ہوتا ہے، حدیث سے بھی ایک نسخہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم چونکہ جامع الکلم ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کلام تمام بادشاہوں کا کلام، تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مختصر جملہ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جس طرح سے پرانے زمانے میں اعلان ہوتا تھا، ایک آدمی اپنے ہاتھ میں مائک لے کر کہتا تھا سنو 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 سنو۔ قرآن کریم میں بھی الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تنبیہ کے لیے، سنو سنو۔ کیا سنیں؟ کوئی اہم بات ہونے والی ہے، کوئی اعلان ہونے والا ہے۔ فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، بے سکونی کا شکار ہیں، راحت چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں راحت آ جائے۔ کسی نے کہا کہ بھائی بہت مہنگا میں پلنگ لے لوں، بیڈ لے لوں، بہت بڑا بنگلہ بنا لوں، اس سے میرے کو سکون مل جائے۔ سکون ملنے کے بجائے اور زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کے اسباب کو اکٹھا کرنے میں سکون نہیں۔ متنبی درجہ خامسہ میں ہمارے ہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، دیوان متنبی، تو وہ کبھی کبھار اس کتاب کا جو مصنف ہے یا جو اشعار کہنے والا بندہ ہے، شاعر ہے، متنبی اس کا نام ہے، تو بڑی حکمت کی باتیں کہتا ہے۔ ایک جگہ پر اس کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ وَمَا قَضَى مِنْهَا لُبَانَتَهُ وَمَا قَضَى مِنْهَا لُبَانَتَهُ وَمَنْ تَهَا أَرِبٌ إِلَّا إِلَىٰ أَرِبٍ۔ کہتے ہیں کہ آج تک دنیا میں کسی انسان نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا۔ وَمَنْ تَهَا أَرِبٌ إِلَّا إِلَىٰ أَرِبٍ، جب بھی کوئی مقصد انتہا کو پہنچتا ہے تو دوسرا مقصد شروع ہو جاتا ہے۔
چھوٹی سی میں مثال دے کے پھر اپنے موضوع پہ چلتا ہوں. مثلا ایک آدمی کو بالکل بے روزگار بیٹھا ہوا، سب سے پہلے اس کی کوشش ہوتی میرا روزگار لگ جائے. اچھا بھائی اللہ اللہ کر کے اس کا روزگار لگ گیا. لگنے کے بعد پہلے تو 1000 بھی مہینے میں نہیں آتا تھا، 20,000 مہینے میں اس کے پاس آتا ہے. اس نے اپنے یار دوستوں کو دیکھا، کہا کہ یار میں 20,000 کما رہا ہوں، میرا ساتھ والا 40,000 کما رہا ہے، چلو میں کوشش کر لیا 40 کما لیا. پھر اس نے دیکھ لیا بھائی 50 کما رہا ہے کوئی، تو وہ 50 کمانے لگ گیا. تو جب بھی اس طرح سے کام کی کوشش کرتا ہے انسان تو اس کو ایک اور نظر آتا ہے. مثلا کسی بندے کی شادی نہیں ہوئی، سب سے پہلے اس کی کوشش ہوتی کہ یار شادی ہو جائے. کڑی نہیں مل رہی تھی، کڑی مل گئی، شادی ہو گئی. شادی کے بعد اب دوسری پریشانی شروع ہو گئی، یار سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، بچے ہی نہیں ہو رہا ہے. بچے کی پریشانی شروع ہو گئی. چلو اللہ اللہ کر کے اللہ نے بچہ بھی دے دیا. اب بچہ ہونے کے بعد بچے کے اپنے مسائل شروع ہو گئے. بڑے کرتے کرتے اچھا اس کی پڑھائی ہوگی، پڑھائی کے بعد 1 ڈگری کے بعد دوسری کے بعد تیسری. بچہ کوالیفائڈ ہو گیا، کوالیفائڈ ہو جانے کے بعد بھائی اب بچے کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے. اب بچے کی شادی کرا دی، شادی کرا دینے کے بعد اچھا بچے نہیں ہو رہے. یعنی زندگی بھر انسان اسی اکھیڑ بن میں لگا رہتا ہے. تو متنبی کہتا ہے کہ آج تک دنیا میں کسی نے اپنا مقصد پورا ہی نہیں کیا. جب بھی کوئی ایک مقصد پورا ہوتا ہے تو دوسرا مقصد سر کھڑا کر کے بیٹھتا ہے. یہاں تک کہ مرتے دم تک یہی اکھیڑ بن میں انسان لگا رہتا ہے، دنیا کا کوئی کام پورا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسخہ ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہو، ایک کام کر لو، اللہ کو یاد کرو. جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، آپ کی معلومات کے لرز ہے، آج تک میں نے بے شمار کتابیں پڑھی ہیں، اللہ والوں کی زندگیاں پڑھی ہیں، اللہ والوں کی زندگی کو قریب سے میں نے دیکھا، ان کے جوتیوں میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے. لیکن آج تک میں نے کسی ایسے اللہ والے کو نہ دیکھا نہ پڑھا جن کو نیند نہیں آتی اور وہ سکون کی دوا لیتے. کوئی نہیں. ایسے اللہ والے دیکھے ہیں جو دن میں رات میں جب چاہتے ہیں 5 منٹ کے لیے سونا، 5 منٹ کے لیے سو گئے اور اس کے بعد آنکھ کھل گئی. 10 منٹ کے لیے سونا ہے، 10 منٹ کے لیے سو گئے اور اس کے بعد آنکھ آٹومیٹک کھل بھی گئی. بھئی مجھے 3 بجے جاگنا ہے رات کو، سو کر کے سوئے کب؟ 12 بجے سوئے، کام میں لگ گئے. 12 بجے سوئے، اب 3 بجے مجھے جاگنا ہے، فکس 3 بجے ان کی آنکھ کھل گئی. دوسری طرف لوگوں سے میرا واسطہ بڑھتا ہے، ایسے لوگ جو کروڑوں نہیں اربوں میں کھیلتے ہیں، پوری رات آنکھوں میں کٹ جاتی ہے، 1 گولی 2 گولیاں 4 5 نیند کی گولیاں، ڈپریشن کی. یہ کس چیز کی؟ سکون کی گولی. یہ کس چیز کی ہے؟ نیند کی گولی. یہ کس کی ہے؟ ڈپریشن کی گولی. گولیاں کھا کر کے پھر بھی نیند نہیں آتی. اللہ والوں کی کیا ہے؟ زیادہ کھانے پینے نہیں، روکھا سوکھا بھی مل گیا، کھا لیا، سکون سے سو گئے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب آپ نے نمک نہیں کھانا، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ نے چکنائی والی چیز استعمال نہیں کرنی ہے، آپ کے دل کی شریانیں بند ہیں، آپ میٹھی چیز نہیں کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی شوگر ہائی لیول پہ جا رہی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نوکر، ملازم، ڈرائیور، چوکیدار، سیکورٹی والے وہ مرغ اور پلاؤ اڑا رہے ہوتے ہیں اور صاحب بیچارے پھیکے قہوے کے ساتھ ڈبل روٹی کے نوالے اتارے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو نا، اچھا ایک چیز میں اپنے تجربے کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ایک چیز میں نے اللہ والے اور نیک لوگوں کو بچے اور بچیوں کے رشتے میں اتنے پریشان نہیں دیکھا جتنا کہ میں نے دنیا دار.
جو انسان جتنا بڑا دنیا دار بن گیا، بچوں کے رشتے، بچوں کے بعد بہو کے ساتھ نہیں بنتی ہے گھر کے اندر۔ ایک بہت بڑا بلڈر ہے، نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، اور نامی گرامی گپ شپ بھی ہماری، سارے بچے جائیداد لے کر کے الگ ہو گئے، سب سے چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ رکھا، اس کے نام پر بھی کروڑوں کی جائیداد۔ وہ ایک دن بیٹھا رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ بچہ ضد کر رہا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے نام پہ جو بھی چیزیں نے سب میرے نام پہ کر دے۔ تو یہ دنیا بہت قریب سے دیکھی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ دنیا کے اسباب کو میں زیادہ اکٹھا کر لوں، میرے کو سکون مل جائے گا، ایسا نہیں۔ سکون کس چیز میں ہے؟ اللہ کی یاد۔ اللہ کو انسان جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو سکون ملے گا۔ نہ زیادہ اچھا کھانے میں ہے، نہ زیادہ مہنگا مکان میں ہے، نہ زیادہ مہنگے بیڈ میں ہے، نہ زیادہ مہنگے گاڑی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دے دے، اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میرے کو سکون ان چیزوں کے اندر ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم غلطی کا شکار ہیں۔ میں نے پڑھا جاپان میں، وہاں پر شہر میں خودکشی کرنے پر پابندی ہے۔ وہاں پر جنگل میں جگہ جگہ پر پھندے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی انسان مرنا چاہتا ہے تو یہاں آ کر کے آ جاتے ہیں لوگ، بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں اور آنے کے بعد پھندے پہ چڑھ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ گورنمنٹ والے ان کی گاڑیاں اور ان چیزوں کو بعد میں سنبھالتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر جگہ بنی ہوئی ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ تو دنیا میں اگر انسان یہ سوچے کہ میرے کو سکون چاہیے، تو بے سکونی ہونا، ڈپریشن کی بیماری، یہ روحانی بیماری، جسمانی بیماری نہیں ہے۔ اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ بھائی نیند کی گولیاں کھا لو، ڈپریشن کی گولیاں کھا لو، بندہ صحیح ہو جائے گا۔ ساری زندگی دوائیوں پہ دوائیاں بدلتی رہیں گی، ڈاکٹروں پہ ڈاکٹر بدلتے رہیں گے، لیکن سکون نہیں ملے گا۔ سکون چاہیے تو قرآن کی طرف آئیے، قرآن سے نسخہ تلاش کیجیے، یہ روحانی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ارے پریشان ہو کر کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، اللہ کو یاد کر لو، تم کو سکون مل جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ فرمایا کہ دیکھو اگر دنیا کے اندر سکون چاہتے ہو نا، ایک کام کرنا۔ کام کیا کرنا ہے؟ انظروا الی من هو تحتکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ دنیا میں اپنے سے کم حیثیت والے انسان کو دیکھ لو، اپنے سے زیادہ حیثیت والے انسان کو نہ دیکھو۔ فہو اجدر اللہ، فہو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ تو یہ اس لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ۔ دنیا میں ہم صحت کے حساب سے دیکھنے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پیر سلامت دیے ہیں، کوئی سیریس قسم کی بیماری بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں، زبان بھی بول رہی ہے، دماغ بھی اچھی طرح سے کام کر رہا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم معاشرے میں چلتے ہیں، کوئی انسان ہے ایک پیر والا، ایسے بھی انسان دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے دونوں پیر ہیں۔ ایسے انسان بھی آپ کو ملیں گے جن کا ایک ہاتھ نہیں، ایسے انسان بھی ملیں گے جن کے دونوں ہاتھ نہیں، ایسے انسان بھی ملیں گے کہ جن کی زبان ہے پر بول نہیں سکتے، ایسے انسان ہیں جن کے کان ہیں پر وہ سن نہیں سکتے، ایسے انسان ہیں جن کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھ نہیں سکتے، ایسے انسان ہیں کہ ان کا سر صحیح سلامت ہے پر ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ جہاں پر بھی ہم صحت کے حساب سے اپنے سے کمتر انسان کو دیکھ، لنگڑے کو دیکھ لیا، ربا تیرا شکر ہے، تو نے میرے دونوں ٹانگوں کو سلامت کیا۔ بالکل معذور کو دیکھ لیا، پاہیز کو دیکھ لیا، ربا تیرا شکر ہے، دونوں ٹانگیں سلامت، دونوں ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ والے کو دیکھ لیا، دونوں ہاتھ سے معذور کو دیکھا، ربا تیرا شکر ہے، تو نے سلامت رکھا۔ کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کہا کہ ربا تیرا شکر ہے، میٹھے کو بند نہیں کیا میرا۔
کسی کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ربا تیرا شکر ہے تو نے میرا نمک بند نہیں کیا۔ کسی کو ہارٹ پرابلم ہے، ربا تیرا شکر ہے میری چکنائی تو چل رہی ہے، گھی کو بند نہیں کیا۔ ایک ایک چیز کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اور ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں اس کو اپنانے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے بچایا ہے اس آفت سے جس میں آپ کو مبتلا کیا، اور مجھے اپنے مخلوق میں سے بہت سو پہ فضیلت دی۔ ہم اگر بائک پہ جا رہے ہیں، کسی کو دیکھا کسی کی بائک پنچر ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو دیکھ کے شکر ادا کریں کہ ربا تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا۔ کسی بھی بیمار کو، کسی بھی انسان کو جو ہم سے کمتر ہے اس کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد اس کو حقیر سمجھنے کے بجائے رب کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نہیں بتایا۔ گاڑی پہ جا رہے ہیں، کسی کو دیکھا بس میں، بس کا انتظار کر رہے ہیں اسٹاپ پہ، کسی کو دیکھا پیدل دیکھ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، ربا تو نے اپنی سواری تو دے دی۔ زندگی میں ایک ایک لمحہ، ہر گزرتے پل کے ساتھ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان شکرتم لازیدنکم، تم جتنا شکر کرو گے اور دوں گا، بڑھا کر کے دوں گا۔ اگر چھوٹی موٹی بیماری لگی ہے، ہم ایسے بیماروں کو دیکھ لیں جن کو زیادہ بیماریاں لگی ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر لیں کہ اے اللہ یہ ذرا سی بیماری ہے، یہ ذرا سی بیماری ہے، یہ بھی تیری طرف سے آزمائش ہے، اس کو بھی تو ختم کر دے کہ ایسا تو نہیں بنا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھا، اس کا پورے کا پورا جسم بیماری کی وجہ سے زخموں سے بھرا پڑا، ایک عرصے سے اس کی بیماری چل رہی تھی پر صحیح نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب بھی ہم اس سے ملتے، ہاں بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ جب بھی ملتے کہتے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ کہا کہ ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، اتنی بھی اس بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، عرصے سے صحیح نہیں ہو رہے ہو، پھر بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہو؟ کیا جملہ بولا، کہنے لگے شکر بدیجا می آورام کہ در مصیبت گرفتار ہم نہ در معصیت ہے۔ کہنے لگے کہ میں اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کر رہا ہوں، مصیبت میں تو گرفتار ہوں، کسی گناہ میں نہیں پڑا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جو انسان سکون کی زندگی، بظاہر سکون کی زندگی گزار رہا ہے، صحت کی زندگی گزار رہا ہے، پر وہ گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ اس انسان سے زیادہ مصیبت کے اندر پڑا ہوا ہے جو انسان پورا جسم کو چھید کر کے بیٹھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ فرمایا کہ دیکھو دنیا میں اگر پریشانی سے بچنا چاہتے ہو، راحت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو تم لوگ ایسا کر لو کہ اپنے سے ماتحت، اپنے سے کمتر کو دیکھو، مال میں، دولت میں، گھر میں، مکان میں، سواری میں، صحت میں، ہر چیز میں۔ جب انسان اپنا یہ معمول بنا لے گا کہ جب بھی وہ چل رہا ہے تو ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھے گا، 24 گھنٹے وہ اللہ کا شکر گزار بنا، ہر قدم پر، ہر لمحے پر اس کو اپنے سے کمتر ضرور نظر۔ جب انسان اس طرح کا وقت گزارے گا تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا یہ کن کا کام ہے؟ نبیوں کا۔ فرشتہ آیا یا رسول اللہ، لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ کے پاس خزانے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو سونا کر دو۔ اللہ نے اختیار دے کے بھیجا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں احد پہاڑ کو آپ کا کے لیے سونا کر دوں، یہ ساری آپ کی ملکیت ہوگی، کوئی شریک نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے، کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں مجھے سونا نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میرے کو کھانا مل جائے، اللہ کا شکر ادا کر لوں، دوسرا دن کھانا نہ ملے صبر کر لوں تو مجھے شکر کا بھی ثواب مل جائے، صبر کا بھی ثواب۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ جب انسان بنتا ہے نا تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کسی کا محتاج نہیں بناتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پالتے ہیں، اس کی ہر حاجت کو دیکھتے ہیں، اس کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں. بھئی اللہ کا نام ہے ایک نام غنی. جو اللہ کو یاد کرتا رہے، شکر کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود غنی ہو کر کے ہمیں کسی اور کا محتاج کرتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اور اگر ہم نے ناشکری کری نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں بھی ہم سے چھن جائیں گی. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. نفحۃ العرب میں ایک واقعہ لکھا ہے. پرانے زمانے میں غلاموں کا زمانہ تھا، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. ایک غلام کو ایک بندے نے خریدا. خریدنے کے بعد غریب آدمی تھا، خود چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتا تھا اور غلام کو بے چھنے آٹے کی روٹیاں، اور تینوں ٹائم اس کو کھلاتا ضرور تھا، بھوکا نہیں رہتا. کچھ عرصے تک وہ غلام اس کے ساتھ رہا اور اس کے بعد کہا کہ آقا آپ میرے ساتھ ناانصافی کرتے، مجھے آگے بیچ دیں. ٹھیک ہے، بیچ دی. دوسرا بندہ جس نے خریدا تو وہ اس سے زیادہ غریب تھا. وہ خود بغیر چھنے آٹے کی روٹیاں کھاتا تھا اور غلام کو جو کچھ اگر بچتا تھا تو دیتا تھا، نہیں بچتا تھا تو فاقہ کرتا تھا. کچھ عرصہ گزارا اور گزارنے کے بعد اس نے مطالبہ کر دیا، کہا کہ آقا آپ کے ہاں کھانا ہی نہیں ہے، میں بھوکا کب تک رہوں، مجھے بیچ دے. ٹھیک ہے بھائی، تیرے کو بیچتا. تیسرا بندہ جس نے خریدا تو خریدنے والا ایسا فقیر تھا کہ نہ کھانے کو خود کچھ کھاتا تھا نہ غلام کو کھلاتا تھا. پر رات بھر وہ کام کرتا تھا اور کام کے لیے لائٹیں تو تھی نہیں، اس زمانے میں دیا جلتا تھا. تو اس نے ایسا کیا کہ غلام کو سامنے بٹھایا اور اس کے سر کے بالوں کو مڈوایا اور اس کے سر کے اوپر اس نے دیا رکھا. اب پوری رات غلام نہ سو سکتا ہے نہ اونگ سکتا ہے، ایسے اکڑو بیٹھ کر کے اس کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے، سر پہ دیا پڑا ہوا. پرانا ایک جاننے والا ملا، ملنے کے بعد کہنے لگے یار عجیب آدمی ہے. پہلا والا بغیر چھنے کے آٹے کی روٹی کھلاتا تھا، تو نے وہاں سے کہا کہ میرے کو بیچ دے. دوسرا کبھی کھلاتا کبھی بھوکا رکھتا تھا، وہاں سے بھی تو نے کہا کہ میرے کو بیچ دے. اب یہ بیچارہ نہ خود کھانے کو اپنے پاس سے نہ تیرے کو کھلاتا ہے اور پوری رات کھلاتا بھی نہیں، سلاتا بھی نہیں ہے، سونے بھی نہیں دے رہا، اور یہاں صبر کر کے تو بیٹھ گیا. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں نے ناشکری کی تو نتیجہ یہ پہنچا کہ اب کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، مجھے اب اس چیز کا ڈر ہے، اس لیے چلو گنجا کر کے سر پہ اس نے دیا رکھا ہے، اتنا تو انصاف کیا ہے نا. مجھے ڈر ہے اب کے بار اگر بیچنے کا بول دوں تو اگلا والا میری آنکھ پھوڑ کر کے اس میں تیل ڈال کر کے یہاں سے دیا نہ جلا. تو بات یہ کیا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہے تو صحت کے چھننے میں دوستوں دیر نہیں لگتی، مال کے چھننے میں دیر نہیں لگتی، دولت کے چھننے میں دیر نہیں لگتی. بس ایک کام کر لیں، نبوی نسخے پہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش. چلے جہاں پر چلتے چلتے ہماری نگاہ جہاں پر بھی پڑے تو اپنے سے نیچے والے کو، صحت میں نیچے والے کو، مال میں نیچے والے کو، دولت میں نیچے والے کو، مکان میں نیچے والے کو، رہائش میں نیچے والے کو، ہر چیز میں اپنے سے ماساحت کو دیکھنے کی کوشش کریں. یہ عادت ڈال دیں اور جب بھی اس طرح کا دیکھ لیں تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے. حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں. حضرت مشکات شریف میں حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں سب کو بنایا، سب کو پیدا کیا، مجھے بھی آپ کو، آخری آنے والے انسان تک سب کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تخت پہ بٹھایا، فرمایا اپنی اولاد کو دیکھ. آدم علیہ السلام نے سب کو دیکھا، دیکھ کر کے حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن اس کو ابھی میں وہ ذکر نہیں کروں گا. سب کو دیکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے کیا کہنے لگے کہ یا رب حل سویت بین عباد، اللہ اپنے سارے بندوں کو برابر کیوں نہیں پیدا کیا؟ یہ کیا ہے؟ کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی بیمار پڑا ہوا کروا رہا ہے، کوئی صحت تندرست ہے،
کوئی دبلا پتلا چھریرے جسم والا ہے، کوئی موٹا تکڑا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، نانے جبی کا محتاج۔ یہ کیا کیا؟ سب کو برابر پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا آدم ہائے ہائے، یہ اس طرح میں نے اس لیے پیدا کیا، لِأَنْ أُشْكَرَ، تاکہ میرا شکر۔ میں نے یہاں کراچی میں بھی دیکھا بڑے بڑے بنگلوں کے بغل میں جھوپڑا بنے، اسلام آباد میں بھی دیکھا بڑے بڑے بنگلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے قریب میں جھوپڑیاں بنی ہیں۔ اللہ نے یہ جھوپڑیاں قریب میں لگا کر کے دنیا والوں کو یہ بتانا اللہ چاہتے ہیں کہ دیکھو بنگلے میں رہنے والوں، ذرا جھوپڑیوں کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے جہاں بولنے والے پیدا کر دیے، گونگے بھی پیدا کیے، مذاق اڑانے کے لیے نہیں، شکر ادا کرنے کے لیے۔ آنکھوں والوں کو پیدا کر کے انوں کو پیدا کر دیا ہے، تاکہ آنکھیں والے انوں کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ پیروں پہ چلنے والوں کو بنا کر کے اللہ نے اپاہجوں کو بھی پیدا کر دیا، تاکہ ان کو دیکھ کے شکر ادا کریں۔ گاڑی دے کر کے اللہ نے پیدل لوگوں کو بھی دکھا دیا کہ گاڑی والے ان کو دیکھ کر کے شکر ادا کریں۔ یہ جتنے محتاجوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کی حیثیت اللہ کے ہاں کم ہے، یہ تفاوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ جن بندوں کو یہ نعمتیں میسر ہیں، وہ ان بندوں کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر لے جن کو یہ نعمتیں میسر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔